کہ آپ کا حکم ہو اور میں اس حکم سے آگے بڑھ جاؤں. حالانکہ حکم سے آگے بڑھنا نہیں تھا، اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا جو صحابی اندر مسجد میں کھڑے ہوئے وہ بیٹھ جائیں. مقصد باہر والوں کا نہیں تھا، وہ تو باہر سے آ کے اندر آنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے حکم کی تعویل، اطاعت اور فرما برداری یہ ہم سب کو سکھائی کہ نبی کا تب بھی حکم ہو اسی وقت مان لو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے جنتی. بہرحال اللہ کے نبی کے مجلس کا یہ ادب ہے، اور اس حدیث میں یہی بتلایا گیا کأنما علی رؤوسہم الطیر، وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فسلمت ثم قعدت، حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے سلام کیا پھر میں بھی بیٹھ گیا. حضرت اسامہ نے دیکھا کہ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے بھی سلام کیا آہستہ سے، ثم قعدت، اور پھر میں بھی بیٹھ گیا. فجاء الاعراب من ہا ہنا وہا ہنا، تو وہاں ادھر ادھر سے، ہا ہنا وہا ہنا، ہا ہنا کا ترجمہ ہے وہاں سے، تو اب یہاں دو ہا ہنا آ گئے، یہاں دو ہا ہنا آئے تو ان دو ہا ہنا کا ترجمہ ہوگا ادھر ادھر سے. فجاء الاعراب من ہا ہنا وہا ہنا، ادھر ادھر سے کچھ دیہاتی لوگ آئے ہوئے تھے. اعرابی کچھ بدوی لوگ، کچھ دیہاتی لوگ آئے ہوئے تھے. فقالوا یا رسول اللہ، فقالوا سے مراد دیہاتی لوگ. فقالوا تو ان دیہاتی لوگوں نے، ان اعرابیوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انتداوی، کیا ہم دوا دارو کر سکتے ہیں؟ انتداوی کا ترجمہ دوا دارو. ان بدوی لوگوں نے، اعرابی دیہاتی لوگوں نے یوں کہا یا رسول اللہ، ہم دیہات کے رہنے والے اور کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، طرح طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں لگتی ہیں، کیا ہم دوائی کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایمان میں داخل ہو گئے، کیا مذہب اسلام میں دوا کرانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم دوائی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی سے ان کا یہ سوال تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقال تداو، آپ دوائی کیا کریں. فقال اتداو، آپ دوائی دارو کر سکتے ہیں، دوائی کیا کرو. کیوں کرو دوائی؟ فإن اللہ تعالی لم یزع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الحرم. یہ الحرم بھی ہے اور الحرم بھی ہے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کی دوا نہ ہو. لم یزع داء، جس کی دوا نہ بنائی ہو. الا وضع له دواء، مگر ایک بیماری ایسی ہے جس کی دوا نہیں ہے، مگر ایک بیماری غیر داء واحد ایسی ہے جس کی کوئی دوا اللہ نے نہیں بنائی. وہ کیا ہے؟ الحرم، بڑھاپا. کیا ہے؟ بڑھاپا. بڑھاپے کی کوئی دوائی اللہ نے نہیں بنائی کہ بڑھاپے سے آدمی جوان ہو جائے. آج کل جو بظاہر لوگ نظر آ رہے ہیں نا، جوان نظر آ رہے ہیں، اندر کچھ نہیں. بڑھاپا جب آتا ہے تو اس کی ہڈیوں کو کھا جاتا، اس کی جلد کو سکوڑ دیتا ہے اور اس کے اعضاء کو کمزور کر دیتا. بظاہر کتنے ہی بیوٹی پارلر کھل جائیں، طرح طرح کی کیا ہوتی ہیں وہ، ہاں سرجری، ہاں پورے شریر کی سرجری کرانا. تو لیکن یہ ڈیکوریشن ظاہری ہے، ظاہری ڈیکوریشن ہے. اللہ نے فرمایا کہ بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں تو ہے نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا دوا ہے ہی نہیں تو دوائی نہیں ہے. لیکن بڑھاپا ظاہر نہ ہو،
بڑھاپے کا احساس نہ ہو، اس کے لیے کچھ غذائیں ہیں، کچھ دوائی ہیں۔ اب یہ آپ کا باب جو چلا ہے کتاب الطب کے بہانے سے، تو اس کے اندر تمام ادویات آئیں گی، تمام پرہیز آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں، پہلی حدیث میں، کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث نمبر 7 نہیں 67 57 ہے، 3857 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دوائی کرا سکتے ہیں، دوائی کر سکتے ہیں۔ اب دوائی کرنا، دوائی کرانا، مریض بننا یا ڈاکٹر بننا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوائی کیوں کھائیں؟ اللہ کو اگر ٹھیک کرنا ہوگا تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی طرح طرح کے الفاظ جو بولتے ہیں، ان الفاظوں کا بولنا اس حدیث کے تعلق سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تداوو، کہ دوائی کیا کرو۔ دوائی تو مرض کی تو ہوگی، جب مرض ہے تو دوائی بھی کرو۔ اللہ کے نبی نے جب ان دیہاتیوں کو دوائی کی اجازت دی ہے کہ آپ دوائی کیا کریں، تو دوائی کرنا سنت ہوا، دوائی کرنا سنت ہوا۔ اب اگلی حدیثوں میں آئے گا کہ دوائی کون کون سی کرنی چاہیے، کون سی دوائی افضل ہے، کس طرح کی دوائی افضل ہے، ہر حدیث کا مفہوم الگ ہوگا۔ اب ساری حدیثوں میں ایک حدیث کا مفہوم اور بتلا دوں، کل انشاءاللہ اس کا سبق ہوگا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ جو دوسری حدیث آ رہی ہے نا، اس کا مفہوم سمجھ لیں آپ۔ دوسری حدیث میں حضرت علی بیمار ہوئے اور پھر اللہ کے نبی نے کچھ سخت غذاؤں سے منع فرمایا۔ جب ایک جگہ دعوت میں گئے، سخت غذاؤں سے منع فرمایا، ان کے لیے دلیہ وغیرہ کا حکم دیا کہ آپ انہیں کھاؤ، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں۔ ایک تیسری حدیث آگے آئے گی، اس میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تمہاری تمام دواؤں میں سب سے بہتر دوا ہے حجامہ کرانا، پچنا لگوانا۔ تو اب حدیث سے پتہ چلا کہ دوائی تو استعمال کرنا سنت ہے، کون سی دوائی کب کس موقع پر کریں وہ حدیث میں مستقل آتا رہے گا۔ اگر آپ نے سمجھا اور یاد کیا